آپ نے، میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ تھا، ایک باغ ہے، مالٹوں کا باغ تھا. مالی اس باغ میں رکھوالی کر رہا تھا، بہت سارے پودے تھے، مالٹے اوپر لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ وہاں پہ آیا، اس نے آنکھوں سے دیکھا جناب مالٹا، اس نے دیکھا، دل کو بھا گیا. اب آنکھیں وہ مالٹا توڑ نہیں سکتی کہ توڑ سکتی ہیں؟ اچھا، آنکھیں چل بھی نہیں سکتی. اب وہ کیا کیا جی، اس کے پیر جو ہے نا چل کے وہاں پہ گئے، اس بوٹے کے، اس پودے کے پاس. اب پیر بھی نا توڑ نہیں سکتے، پیر چل سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. آنکھ دیکھ سکتی ہے، چل نہیں سکتی، توڑ بھی نہیں سکتی. پاؤں جو ہیں وہ چل سکتے ہیں، توڑ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. وہاں پہ کام کیا ہاتھ نے، ہاتھ اوپر اٹھا، مالٹا توڑا. اب ہاتھ توڑ سکتا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. بات کو سمجھنے کی کوشش فرمانا. ہاتھ جو ہے یہ توڑ سکتا ہے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا. بتاؤ، ہاتھ کھاتا ہے؟ اچھا، کھانے کے لیے منہ صاحب آ گئے جناب، اس نے منہ میں ڈالا، کھا گیا. منہ نے پیٹ میں بھیج دیا، معدے میں چلا گیا. ادھر مالی صاحب آ گئے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے 2-3 ڈنڈے مارے. ڈنڈے کتنے لگے؟ کنڈ چ، کنڈ کہندے ہو، پیٹھ میں اس میں ڈنڈے مارے 5-7. اللہ اکبر. اب آنکھ کہہ سکتی تھی میں نے تو بس دیکھا ہے. پاؤں کہہ سکتے تھے میں تو چل کے گیا ہوں، توڑا تو میں نے نہیں ہے. ہاتھ کہہ سکتا تھا توڑا تو میں نے ہے، میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، چل کے بھی نہیں آیا تھا، یہ تو پاؤں کی غلطی ہے. پاؤں کہتا جی میں نے تو نہیں دیکھا، یہ آنکھ کی غلطی ہے. تو بنیاد کہاں سے لگی؟ آنکھ سے. بنیادی غلطی کس نے کی؟ آنکھ نے. مسلمانوں یاد رکھ لو، یہ بنیادی غلطی کرواتی ہے. اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے اور دین کی طرف متوجہ کرے، وہ چیز دیکھنے کی توفیق ہو جو شریعت کے مطابق ہو. اب 2 ڈنڈے لگے نا، سچی بتائیں آنسو کہاں سے نکلے؟ دوبارہ پھر غلطی کا اعتراف، ازالہ بھی یہیں سے ہوا. حالانکہ پیٹھ کہہ رہی تھی بھائی نہ میں نے دیکھا ہے مالی صاحب، نہ میں چل کے گئی ہوں، نہ میں نے توڑا ہے، نہ میں نے کھایا ہے، میرا کوئی کردار نہیں، میرا کوئی کردار نہیں. میں مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں. لیکن پیٹھ پہ ڈنڈے برسے، آنسو نکلے آنکھ سے، شرمندگی ہوئی، آنکھ سے آنسو نکلے، خوف آیا، توبہ طائب ہوا. اور میرے نبی کے غلام ذرا یاد رکھ لے، یہ اللہ کو آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کیوں پیارا ہے. ہم کتنی حدیثیں آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جو ہے نا اللہ کی یاد میں البتہ نکلا ہو. میری بات سمجھ آ گئی؟ کسی اور چکر میں آنکھ کا جو آنسو نہ بیان دے. ایک لڑکا روئی جاوے میرے دل وچ گل گئی، پتہ نہیں اس نو کوئی خوف خدا آیا یا کی. پوچھیا بھائی نوجوانہ کیوں روندا پیا؟ ابا جڑا میرا ہے نا شادی اوتھے نہیں کر رہا جتھے میں آتا. کچھ رونے ان بھی ہوندے نا. میں شریعت کے رونے کی بات کر رہا ہوں، خوف خدا سے. جب خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا ابتدا بھی آنکھ، یعنی حرام تب بندہ کھاتا ہے پہلے آنکھ اس کو دیکھتی ہے. آنکھ نے مالٹے کو دیکھا، پھر جناب سارے اعضاء ایکٹیو ہو گئے. پاؤں چل کے جا رہے ہیں جی، ہاتھ توڑ رہا ہے، منہ کھا رہا ہے، سارا جسم اس میں ملوث ہو گیا، سارا جسم ملوث ہو گیا. ابتدا کس نے کی؟ آنکھ نے. اس لیے آنکھ پہ توجہ فرمایا کریں. یہ آنکھ ہی ہے جو آپ کو شریعت کی پابندی بھی سکھائے گی اور شریعت سے ہٹائے گی بھی. لیکن یاد رکھ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کر لے. کبھی ان آنکھوں سے، خوف خدا سے، آپ کے کی آنکھوں سے کم از کم ایک آنسو بھی نکل آیا، سچی توبہ کر، اللہ کے سامنے جھک جا، سجدے میں پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ رب بڑا مہربان ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. غلطی تو کر دی آنکھ نے،
لیکن یاد رکھ اگر تو نے توبہ نہ کی نا تو بعض اوقات جس طرح مالی ڈنڈے برسا رہا تھا نا اس کی پیٹھ پر، اسی طرح جب بندہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت اس کو کوئی نہ کوئی سزا ملتی ہے، پھر اس کو اللہ کی یاد آتی ہے، پھر رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، آنکھوں سے پھر وہ آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے، ان آنکھوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ میں نے مثال دے کر آپ کو بات سمجھائی کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ضمناً یہ بات آ گئی، میں عرض کرنا چاہتا تھا